اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں پروفیسر عابد فرید، آپ لوگوں کا فزکس ٹیچر۔ آج ہم نے ایک اسپیشل لیکچر رکھا ہے پریکٹیکل کے پورشن کے لیے، کیونکہ بہت سارے بچوں کی ڈیمانڈ بھی آ رہی تھی، کنفیوژن بھی تھی کہ پریکٹیکل میں ویٹیج کیسے ہوگی، کیسے مارک کی ڈویژن ہے۔ تو اس میں بڑی کافی سارے مارکس ڈیٹیکٹ بھی ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک بچہ تھا، اس کی بورڈ میں پوزیشن بھی تھی، 3rd پوزیشن تھی۔ بائی دا وے اس کا پیپر جب ری چیک ہوئے تو ری چیک میں بڑی اس کا جو پریکٹیکل کا پورشن تھا، جو پریکٹیکل کا پیپر تھا، اس میں اس نے کوئی 1-2 پوائنٹس کی چیزیں مس کی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے اس کا 1 نمبر کٹ گیا، جس کی وجہ سے اس کے بورڈ میں بڑی 3rd پوزیشن نہیں آ سکی۔ تو اس لیے 30 مارکس کا پیپر ہے، بڑے کیئرفلی آپ لوگوں نے سارے کے سارے پوائنٹ بڑی سننے ہیں۔ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے 30 میں سے 30 مارکس ہی آنے چاہیے۔ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایگزامینر ہمیں مارکس دے دے گا، ہم کسی نہ کسی طریقے سے اپروچ بھی کر لیتے ہیں، لیکن بڑی جو ریٹن پورشن ہے اس میں ایگزامینر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ کہہ تو دے گا جی آپ کے 30 مارکس پورے ہوں گے، لیکن جب وہ گھر جا کے آپ لوگوں کی جو شیٹ ہوتی ہے، آنسر شیٹ، وہ چیک کرتے ہیں تو اس میں اکثر غلطی ہوتی ہے، تو اس ٹائم وہ ٹھیک نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے بڑی ابھی سے اس پورشن کو تیار رکھنا ہے۔ کچھ جگہ پہ ابھی پریکٹیکل نہیں ہوئے، کچھ جگہ پہ پریکٹیکل ہو رہے ہیں، تو آپ لوگ کائنڈلی ایک دفعہ اس پورے لیکچر کو اچھے طریقے سے ویو کر لیں، تاکہ آپ کی بڑی 30 میں سے کوئی مارکس بھی ڈیٹیکٹ نہ ہو۔ اور انشاءاللہ میں بھی پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ میکسیمم ڈیٹا شیئر کیا جائے۔ بڑی سب سے پہلے کیا ہے جی اس میں یہ ہے کہ پہلے یہ تھا کہ 2020 اور 2022 کے سیشن میں صرف آپ لوگوں کے 2nd ایئر کے پریکٹیکل ہوں گے، 1st ایئر کے پریکٹیکل نہیں ہوں گے، جس طرح آپ لوگ کیمسٹری اور بایو کا شاید دے چکے ہیں۔ دوسرے بڑی اس میں وہ کہتے ہیں دی کینڈیڈیٹس ول مارک 2 ایکسپیریمنٹ فرام سیکشن 1 اینڈ سیکشن 2 ایچ۔ دی ایگزامینر ول الاٹ 1 ایکسپیریمنٹ آؤٹ آف مارکڈ ایکسپیریمنٹ ٹو پرفارم 1 ایکسپیریمنٹ فرام ایچ۔ بیٹی آپ کے ایکسپیریمنٹ کے 2 ہوں گے، 2 آپ کے سیکشن ہوں گے۔ ایک سیکشن 1 میں 3 آپ کو پریکٹیکل دیے جائیں گے، کوئی بھی دیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ تینوں کے تینوں آپ لوگوں کے بڑی الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم سے ریلیٹڈ ہوں گے۔ 3 پریکٹیکل ہوں گے سیکشن 1 میں۔ آپ کے ایک پریکٹیکل کیونکہ آپ نے سلیکٹ کر آپ کو دیا جائے گا، اس میں بڑی آپ لوگوں کے جو مارکس ہوں گے کتنے ہوں گے، یہ 10 مارکس ہوں گے۔ اب ان 3 پریکٹیکل میں سے آپ نے 2 کو ٹک کرنا ہے۔ آپ ایگزامینر کے پاس جائیں گے، آپ کو ایگزامینر ان 2 میں سے ایک سلیکٹ کر کے دے دے گا۔ سپوز کریں آپ لوگوں کو اس نے 1 سلیکٹ کر کے دے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتا ہے بڑی کیا کوئی بھی دے دیتا ہے، فرض کرو پہلا آپ لوگوں کا ایکسپیریمنٹ ہے ٹو فائنڈ دی ریزسٹنس تھرو سلائڈ وائر بریج، یا اس طرح کے، یا ہاف ڈیفلیکشن میتھڈ سے ریزسٹنس آف گلوانومیٹر دوسرا ایکسپیریمنٹ ہے۔ کوئی بھی ہوگا تو وہ بڑی الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم سے ہوگا، تو آپ لوگوں کو وہ ایک پریکٹیکل الاٹ کرے گا۔ اس ایک پریکٹیکل میں سے بڑی 10 مارکس کا ہوگا۔ میں آگے جا کے یہ بھی ڈسکس کرتا ہوں کہ وہ 10 مارکس آپ لوگوں کو کیسے ملیں گے، آپ لوگوں نے اس میں کیا کیا لکھنا ہے۔ بڑی بہت خیال کرنا ہے، کیئرفلی لکھنے میں غلطی نہیں کرنی، کیونکہ جو چیز آپ رائٹ ڈاؤن کر رہے ہوں گے مارکس اسی کے ملنے ہیں۔ میکسیمم جو پرفارمنس ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن کیونکہ ایگزامینر نے گھر لے کے آپ کے آنسر شیٹ لے کے جانی ہے، اس میں بڑی آپ لوگوں نے غلطی نہیں کرنی۔ اب یہ 3 پریکٹیکل میں سے 2 سلیکٹ آپ نے کر لیے، ایک آپ کو الاٹ کر دی گئی، وہی بیٹی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، وہ رائٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ اسی طرح جو آپ لوگوں کا سیکشن 2 ہے وہ بھی بیٹے جی 10 مارکس کا ہے، اور اس میں آپ لوگوں کا جو پورشن ہوگا الیکٹرانکس اینڈ ماڈرن فزکس کا ہوگا۔ اس میں بیٹی تقریباً ہماری جو پریکٹیکل کی نوٹ بک ہے اس میں 13 پریکٹیکل ہیں، میں نے ان میں سے 7 ٹک کیے ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ بیک گراؤنڈ میں وہ پریکٹیکل نظر بھی آ رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے الیکٹرانکس اینڈ ماڈرن فزکس میں تقریباً 12 آپ لوگوں کے ایکسپیریمنٹس ہیں پریکٹیکل، جس میں سے آپ کے 6 ایسے ہیں، اس میں سے 7 ایسے ہیں اور اس میں 6 ایسے ہیں جس کا انسٹرومنٹ کم از کم لیبز میں اویلیبل ہوتا ہے، اور میکسیمم جگہ پہ یہ پریکٹیکل پرفارم بھی کروائے جاتے ہیں۔ تو لازمی بات ہے جو آپ لوگوں کی لیبز میں جہاں پہ پریکٹیکل ہو رہا ہے، تو وہ جو ایکسپیریمنٹ کے لیے جو مٹیریل آپ لوگوں کو چاہیے وہ اویلیبل ہوگا، تو لازمی بات ہے آپ کو الاٹ کیا جائے گا۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے کیئرفل رہنا ہے، آپ لوگوں نے پہلے وہ پریکٹیکل بیٹی سلیکٹ کر لینا ہے جو آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے آتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور کوشش نہ کریں کہ آپ تکے لگاتے رہیں، تکے لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو سیکشن 2 ہے جس میں بڑی الیکٹرانکس اینڈ ماڈرن فزکس ہے،
جس میں سے فرض کرو پہلا کریکٹرسٹکس آف این پی این ٹرانزسٹر ہے یا انٹینسٹی آف لائٹ والا ایک ہے فوٹو سیل والا. اسی طرح آپ لوگوں کا لاجک گیٹس بھی ہیں, وہ سارے کے سارا بڑی اس میں ہیں. تقریباً 12 ایکسپیریمنٹ اس میں ہیں جو آپ کی بک میں ہیں, 10 اس میں ہیں اور 12 اس میں ہیں. تو آپ نے اس میں سے کم از کم 7 جو ہیں آپ پرفارم کر سکتے ہیں, اور اس میں سے آپ کے بیٹی 6 پرفارم کر سکتے ہیں. کچھ پریکٹیکل کا سارا ڈیٹا میں نے گروپ میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گا آپ کو ڈسکرپشن میں, وہ بھی پورا ڈیٹا آپ لوگوں کو مل جائے گا. اب ایشو یہ ہے کہ یہ جو 10 مارکس ہیں اس کی ڈویژن کیسے ہوگی. یہ جو 10 مارکس ہیں تاکہ ہمارے کوئی بھی مارکس ڈیٹیکٹ نہ ہو, اس کو ہم نے کیسے رائٹ ڈاؤن کرنا ہے, یہ بڑی مین امپارٹنٹ چیز ہے, کیونکہ آپ نے اس کو رائٹ ڈاؤن کرنا ہے. اس 10 مارکس بڑی ڈویژن اس طرح ہے. سیکشن 1 اینڈ سیکشن 2 کی مارکس ڈویژن دی. پہلا بڑی سرکٹ ڈائیگرام جی بہت امپارٹنٹ ہے. سیکنڈ ایئر کے پریکٹیکل میں سب سے پہلا کام بڑی آپ لوگوں نے جو کرنا ہے وہ آپ لوگوں نے سرکٹ ڈائیگرام بنانی ہے. سرکٹ ڈائیگرام بہت ضروری ہے, چاہے آپ نے پریکٹیکل پرفارم کیا ہے یا نہیں کیا. سب سے پہلا کام آپ لوگوں نے جو آنسر شیٹ کے اوپر کرنا ہے وہ بڑی کیا کرنا ہے, سرکٹ ڈائیگرام بنانی ہے. اور سرکٹ ڈائیگرام آپ لوگوں کی 2 مارکس کی ہے. پھر بڑی آپ نے کنیکشن پورا پریکٹیکل پرفارم کیا ہے, وہ جو پرفارمنس کی ہے, کنیکشن سیٹ کیے ہیں, اس نے ریزسٹنس باکس لگائے یا جو بھی اس میں چیزیں تھیں, وہ تقریباً بڑی آپ لوگوں کا 4 مارکس کا ہے. اس کو میں نے نام دیا پرفارمنس اینڈ آبزرویشن کا. اس پرفارمنس اینڈ آبزرویشن میں آپ لوگوں کے 6 مارکس ہیں. 6 مارکس کے علاوہ باقی بڑی آپ لوگوں کے جو 4 مارکس ہیں, باقی جو آپ لوگوں نے پورے کا پورا پروسیجر لکھنا ہے, اس میں یہ آپ لوگوں کا ایک تو رائٹنگ میں یہ 2 مارکس آ گئے, یہ آپ لوگوں کے پرفارمنس کے 4 مارکس آ گئے. اور دوسرے بڑی آپ لوگوں نے ڈیٹا اینڈ ٹیبل, پورا ٹیبل اور ڈیٹا بنانا ہے. جس طرح اس کے بک کے اوپر بنا ہوگا ایسے کر کے ٹیبل میں ایسے 3-4 کوئی ویلیوز دی ہوں گی. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے بڑی, اس میں نا کم از کم 3 ویلیوز لکھنی ہیں. 3 نکال کے پھر آپ نے کیا کرنا ہے, اس کی کوئی نہ کوئی مین ویلیو نکال لینی ہے. میں نے یہ پریکٹیکل کا پورا ڈیٹا ویلیو اس میں ایڈ بھی کیا ہوا ہے, آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا ڈسکرپشن میں. ویسے شاید اس سلائیڈ میں بھی شو ہو جائے. اس میں بیٹی ٹیبل اور ڈیٹا, اس کا 1 مارکس ہے. ٹھیک ہو گیا. پروسیجر پلس کیلکولیشن, اس کے 2 مارکس ہیں. بٹ اس میں رزلٹ ود یونٹس آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے جی, سب سے پہلے سرکٹ ڈائیگرام بنا لینی ہے ہیڈنگ دے کے. سرکٹ ڈائیگرام کے بعد بڑی پروسیجر لکھ لینا ہے. پروسیجر میں کوشش کرنی ہے جو پروسیجر ہے نا بڑی 6 سٹیپس میں یا 7 سٹیپس میں ہو, اور اس میں یہ نہیں کرنا کہ کہانی وائز نہیں لکھنا, ان اے فارم آف پوائنٹس لکھنا ہے. آپ لوگ پوائنٹس بنا دیں گے کہ میں نے یہ کیا ہے, میں نے یہ کیا ہے, میں نے یہ کیا ہے, یہ سر. پھر بیٹی آپ لوگوں نے یہ ٹیبل بنا لینا ہے, ٹیبل اور ڈیٹا پورا. اور اس ٹیبل میں اگر سپوز کرو آپ نے ایک ٹیبل بنایا ہے, اس ٹیبل کے اندر آپ نے بیٹی پوری ویلیوز لکھنی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ٹیبل بنائیں گے جو بک کے اوپر بنا ہوا ہے, اس کے اندر پوری ویلیوز لکھنی ہے. سپوز کرو یہ 20 آئی ہے, یہ 30 آئی ہے, اسی طرح 2 میں 20 ہے, یہ 40 ہے, اسی طرح 3 میں 20 ہے اور 50 ہے. یہ ویلیو ساری آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنی ہے. یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ بڑی یہ جو ٹیبل ہے یہ سارا کا سارا لیڈ پینسل سے کوئی چیز آپ نے نہیں بنانی. لیڈ پینسل بالکل ممنوع ہے یہاں پہ. تو آپ لوگوں نے سارا یہ پین سے کرنا ہے. مارکر اور سافٹ لائنر وغیرہ آپ یوز کر کے آپ کیا کریں گے, پورے کا پورا ڈیٹا لکھیں گے. پھر بڑی یہاں پہ آپ رزلٹ لکھیں گے, رزلٹ کو بولڈ کریں گے. رزلٹ میں کوئی بھی ویلیو آپ لوگوں نے جو کیلکولیشن کرنی ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھنی ہے. پورا رزلٹ اس کو بھی بولڈ کریں گے, اور بڑی اس کا پورا یونٹ لکھیں گے. کیا وہ رزلٹ میں اوم نکالا ہے, کیا چیز آپ لوگوں نے نکالی ہے, انٹینسٹی آف لائٹ نکالی ہے. آپ نے سارے کا سارا بڑی اس کے اینڈ کے اوپر کیا کرنا ہے, یونٹ ضرور لکھنے ہیں. پھر میں ریوائز کرتا ہوں. سب سے پہلے بڑی کیا کرنا ہے, سرکٹ ڈائیگرام 2 مارکس ہے. دیکھیں آپ لوگوں کا ریٹرن پورشن زیادہ ہو گیا ہے, 2 3 4 5 6 مارکس کا تو آپ کا ریٹرن پورشن ہے. باقی یہ 4 والا ہے, اور یہ 4 مارکس والا بھی آپ لوگوں کے سارا ریٹرن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر کوئی چیز ریٹرن میں مس ہو گئی بیٹی پھر آپ کے ادھر سے بھی مارکس ڈیٹیکٹ ہو سکتے ہیں. تو اس لیے کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگوں کا جو ریٹرن پورشن ہے اس میں کوئی بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے. جی بیٹی اس میں امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. پروسیجر, کیلکولیشن, یہ بار کا میں ٹیبل کچھ پریکٹیکل کے شیئر کر دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو اس میں بھی کنفیوژن نہ رہے. پھر بیٹی ہمارا 20 مارکس کا پورشن ہو گیا ہے, باقی 10 مارکس کی ڈویژن رہ گئی ہے. 10 مارکس میں
جو بڑی آپ کا جو کوشچن نمبر 7 ہے، کیونکہ یہاں سے مارکس 1 2 3 4 5 6 یہ 7 جو ہے نا بڑی آپ لوگوں کا وہ سیکشن 3 ہے، وہ کرنا ہے جی پلاٹ گراف کرنا ہے. یہ بڑی بہت امپارٹنٹ پورشن ہے. اس کو میں آگے نیکسٹ کو 2-3 گراف میں آپ لوگوں کو ویسے سمجھا بھی دیتا ہوں کہ ان گراف کو کیسے بنانا ہے. بیٹی اس میں گراف جو پلاٹ کرنا ہے، اس میں گراف آپ لوگوں نے ڈرا کرنا ہے. 2 ویلیوز ایسے کر کے ٹیبل دیا جائے گا، ایسے کر کے آپ لوگوں کو ٹیبل دیے گئے. ٹیبل میں 2 چیزیں یاد رکھنی پڑی. گراف ہمیشہ آپ لوگوں کا 2 ایکسس میں ہوگا، ایک ایکس ایکسس دوسرا وائی ایکسس. بعض کا وہ کہتا ہے جی آپ لوگ اس کو جی بڑی ایکس ایکسس کو 2-3 اور نام بھی دیتے ہیں، وہ یاد ہونے چاہیے. اس کو بڑی ایک نام دیتے ہیں ابسسا، اس والے کو وائی ایکسس کو نام دیتے ہیں آرڈینیٹ کا. اسی طرح آپ لوگوں کو اس کو بڑی ایک اور بھی نام دیتے ہیں انڈیپینڈنٹ ویریبل. اور یہ والا جو ہے اس کو بڑی نام دیتے ہیں دس از نون ایز ڈیپینڈنٹ ویریبل. تو یہ تھوڑا سا نا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے، بعض کا نہیں بتاتا. سپوز کرو وہ کہتا ہے جی آپ نے گراف ڈرا کرنا ہے آئی اور وی کے درمیان. پہلا ورڈ کون سا ہے؟ آئی، بعد میں کون سا بڑی وی. تو آپ نے اس گراف کو دیکھنا ہے کہ پلاٹ دا گراف بٹوین کس کے درمیان بڑی؟ آئی اور وی. تو آپ کا جو پہلا ورڈ ہوگا وہ ہمیشہ ایکس ایکسس میں ہوگا، دوسرا کس میں ہوگا جی آپ لوگوں کا ہمیشہ وائی ایکسس میں ہوگا. دوسری بات وہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی از along abscissa اینڈ وی از along ordinate. بڑی یہ پوائنٹ کیونکہ آپ لوگ جنرلی پڑھ چکے ہیں، تو ابسسا والے کو ایکس ایکسس میں اور اس کو اب بعض کا کہتے ہیں کہ آئی از انڈیپینڈنٹ ویریبل، وی از ڈیپینڈنٹ ویریبل. ٹھیک ہے، جس طرح ہماری بیس کوانٹیز ہیں، بیس ساری کون سی ہوتی ہیں؟ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں. اور آپ لوگوں کی جو ڈرائیوڈ ہوتی ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں بیٹی؟ وہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں کسی نہ کسی اور پہ. تو ان کو آپ لوگ ہمیشہ کس میں رکھنا ہے؟ وائی ایکسس میں. اور جو انڈیپینڈنٹ ہوگا اس کو ہمیشہ کس میں رکھنا ہے؟ ایکس ایکسس میں. اب یہ کلیئر ہو گیا. اب آپ لوگوں نے 2 پوائنٹ یاد رکھنا ہے. پہلا کون سا بولا ہے؟ وہ کہتے ہیں پلاٹ گراف بٹوین آئی اینڈ وی، آر اینڈ 1 اوور وی. اس طرح کے گراف نا وہ ڈرا کرواتے ہیں. تو انشاءاللہ نا آپ لوگوں نے کیا کرنا، ٹیبل دیا گیا ہوگا. تو ٹیبل میں بڑی آپ کو کوئی ویلیو دی ہو گئی ہوگی، ایک along ایکس ایکسس دی گئی ہوگی، ایک along وائی ایکسس جا دیا ہو گیا کہ آئی یہ ہے وی یہ ہے. تو آپ کی ویلیو جو بھی ہوگی تو بڑی اس کے حساب سے آپ نے گراف پلاٹ کرنا ہے. میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو 1-2 گراف کی بھی پریکٹس بھی کروا دیتا ہوں. دوسرے بڑی جو گراف کا پورشن ہے اس میں بھی ڈویژن ہے. پہلا وہ کہتا ہے جی پلاٹ گراف بٹوین جی 3 مارکس کا ہے. ایک تو آپ نے گراف پلاٹ کرنا جی ایسے کوئی گراف ہے، سپوز کرو یہ ایسے کر کے کوئی سٹریٹ لائن ہے، لیکن جو پوائنٹ بڑی ایکس ایکسس کا ہوگا وائی ایکسس کا اس کو آپ نے سرکل ضرور کرنا ہے جس پوائنٹ کے اوپر دونوں مل رہے ہیں. اسی طرح ایکس کا اور وائی کا وہاں سرکل ضرور کرنا ہے. اسی طرح تیسرا یہ کوئی سرکل ضرور کرنا ہے اس پوائنٹ کے اوپر. پہلے وہ کہتے ہیں جی پلاٹ گراف بٹوین دس ون 3 مارکس کا یہ ہے کہ آپ نے گراف پلاٹ کرنا. پھر میں بتا رہا ہوں بیٹی آپ لوگوں نے جب گراف پیپر آپ کو دیا جائے گا، وہ گراف پیپر میں نا ایسے کر کے آپ لوگوں کے بگ سکوئر بھی ہوں گے، سمال سکوئر بھی ہوں گے. میں نیکسٹ اس میں آپ لوگوں کو یہ بھی سمجھا دیتا ہوں. بہرکیف آپ نے نا بڑی گراف ڈرا کر لینا ہے. اب جب یہ گراف ڈرا کرنا ہے سپوز کرو تو آپ لیڈ پینسل سے پہلے کر لیں، لیکن آپ لوگوں نے لیڈ پینسل پہ نہیں چھوڑنا. آپ لوگوں نے دوبارہ اس کو سافٹ لائنر سے بولڈ کرنا ہے. جب مارکر سے بولڈ کر لیں ایکس ایکسس کی لائن کو، وائی والے کو، اس طرح جو گراف ڈرا کیا اور جو پوائنٹس کے اوپر سرکل ہے وہ سارے کا سارا بڑی آپ نے سافٹ لائنر جب مارکر سے کرنا ہے. لیڈ پینسل سے پھر نہیں چھوڑنا، پھر آپ لوگوں کے مارکس ڈیٹیکٹ ہو جائیں گے. دوسرے بڑی وہ کہتے ہیں فائنڈ دی سلوپ آف دی گراف. پھر آپ کو یہ گراف تو دیا گیا ہے 3 مارکس تھا، آپ نے گراف ڈرا کر دیا ہے 2 ویلیوز کے درمیان. تیسرے بڑی وہ کہتا ہے کہ اس کا سلوپ بتائیں بھائی. تو آپ نے ٹینجنٹ ڈرا کرنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب ٹینجنٹ ڈرا کرنا ہے اس میں احتیاط کرنی ہے، کوشش یہ کرنی ہے کہ تاکہ بگ سکوئر کاؤنٹ ہوں. آپ نے ہمیشہ بگ سکوئر ادھر بھی بگ ہے ادھر بھی بگ ہے تو ہاں ہی ہمیشہ ٹینجنٹ ڈرا کریں. ٹینجنٹ کا مطلب ٹینجنٹ تھیٹا، سلوپ ڈرا کر لیں. اسی طرح پھر بڑی ایک سوال یہ آپ کا 1 نمبر کا ہے. پھر وہ کہتے ہیں وٹ کین یو کنکلیوڈ فرام گراف. اکثر وہ پوچھتے ہیں وٹ کین یو انفر فرام گراف، وٹ کین یو کنکلیوڈ فرام گراف. تو کیا آپ نے کنکلوژن لی ہے؟ تو بڑی جس طرح یہ ایک گراف اسٹریٹ لائن تھا تو ہم لکھ سکتے ہیں آئی از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو کیا وی، یا یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ اوہم لا کو فلفل کرتا ہے. تو بڑی یہ آپ لوگوں کا 2 مارکس کا ہے. تو اس طرح گراف کی بھی بڑی اس طرح ڈویژن ہے. اب دیکھیں ایک پوائنٹ بھی مس کیا ہو گیا آپ کے نمبر گئے. کوئی پوائنٹ آپ لوگوں نے مس نہیں کرنا. آپ لوگوں نے ہر پوائنٹ کو کیا کرنا ہے؟ بولڈ بھی کر کے رہنا ہے.
ساتھ اس کو باقاعدہ مینشن کرتے جانا ہے، بڑی اس میں کنفیوژن نہیں ڈالنی۔ دوسرے بڑی پھر 8 جو پوائنٹ ہے وہ آپ لوگوں کی پریکٹیکل نوٹ بک ہے۔ اس پریکٹیکل نوٹ بک کے 2 مارکس ہیں۔ اس میں بڑی ایک کنفیوژن تھوڑی سی پیدا ہو رہی ہے ابھی، کیونکہ کیمسٹری اور بایو کے پریکٹیکل جو ہمارے سامنے ہوئے ہیں اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ، کچھ بچے، کچھ سٹوڈنٹ نا کاربن کاپی لے کے آ رہے ہیں۔ جو کاربن کاپی کیونکہ وہ ہینڈ رائٹنگ میں نہیں ہے، وہ کاپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کی انک بلیو کلر میں ہے، لیکن جو اس کے گرافز وغیرہ ہیں، جو ڈیٹا ہے نا بڑی، اس میں بالکل واضح پتہ چلتا ہے کہ بچے نے نہیں لکھائی کی ہوئی۔ تو بڑی کچھ جو ایگزامینر سخت قسم کے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اس میں سے یہ 2 مارکس آپ لوگوں کے ڈیٹیکٹ کر لیں۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ جو پریکٹیکل لکھیں، چند بھی لکھے ہوں، لیکن کم از کم اپنی ہینڈ رائٹنگ سے لکھیں تاکہ کنفیوژن نہ ہو، یا کم از کم ریٹن والی کاپی لیں جس کے اوپر کم از کم ہینڈ رائٹنگ کی گئی ہو، جس کے اندر ڈیٹا فل کیا گیا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا وہ جو کاپی ہوئی پرنٹنگ ہوئی جو کاپی ہے وہ ہم یوز کریں۔ پھر بیٹی 3rd پورشن وہ آپ لوگوں کا وائوا واسک ہے، جس کے اندر آپ لوگوں سے کوسچن وغیرہ کیے جائیں گے۔ تو باقی اس کا تو آپ لوگوں کو کلیئر ہے۔ بار کے بڑی ان میں سے جتنے مارکس کی ڈویژن ہے آپ لوگوں نے احتیاط کے ساتھ دیکھ لینی ہے، اور اس میں 1 دفعہ 2 دفعہ پھر اس کو سن لینا ہے، کم از کم آپ لوگوں کو کنفیوژن نہ ہو۔ تو کوئی پوائنٹس بیٹی 30 مارکس کی ویٹیج ہے پورے پیپر میں، بہت امپارٹنٹ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آسان پیپر ہے، لیکن یہ آسان نہیں ہوتا۔ دیکھیں بورڈ کی پوزیشن چلی جاتی ہے، تو اس لیے بیٹی آپ لوگوں نے اس کو احتیاط سے سننا ہے، کوئی پوائنٹس بھی مس نہیں کرنا۔ باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں میں انشاءاللہ گراف کا پورشن بھی آپ لوگوں کو ادھر ہی سمجھا دوں گا، اور باقی 1-2 گراف، 3 جو امپارٹنٹ گراف ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے بتاتا ہوں کہ کیا اس میں آپ لوگوں نے کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے، اس میں کیسے آپ نے ڈیٹا ڈالنا ہے، کیسے گراف کو ڈرا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ چیزیں بھی بڑی کلیئر کرنی ہیں آپ لوگوں نے، سرکٹ ڈائیگرام، کنیکشن وغیرہ، یہ جو چیزیں ہیں اس میں بھی آپ لوگوں نے پوری کوشش کرنی ہے کہ تک کم از کم آپ لوگوں کا کوئی مارکس بھی ڈیٹیکٹ نہ ہو۔ انشاءاللہ آپ لوگ اس لیکچر کو کیئرفلی سنیں گے تو امید ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کا 1 مارکس بھی ڈیٹیکٹ نہیں ہوگا۔ یہ بیٹی جی ہمارے سامنے ایک گراف کا ٹیبل دیا گیا ہے، جس طرح میں نے ابھی ڈسکس کیا تھا کہ ہم لوگوں نے گراف کیسے ڈرا کرنا ہے۔ بٹ یہ کہتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ پرفارم این ایکسپیریمنٹ آف اوہم لا ریکارڈڈ دی فالوئنگ ڈیٹا بٹوین دی پوٹینشیل وی اینڈ آئی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ وی اور آئی کے درمیان ایک بچے نے کیلکولیشن کی ہے، اس نے ایک رزلٹ نکالا ہے، تو وہ جو ویلیوز ہیں دی گئی ہیں بیٹی، آپ کو وی بھی دیا گیا ہے اور دوسرا آئی بھی دیا گیا ہے۔ اب وی پہلا 0.0، دوسرا 0.5، 0.40، 1، 0.52، 1.5، 0.62، 2، 0.72، 2.50۔ یہ بڑی ٹیبل آپ لوگوں کو وی اور آئی کا ایز اٹ از دیا جائے گا۔ اب اس میں وہ کہتا ہے کہ پلاٹ اے گراف بٹوین وولٹیج اینڈ کرنٹ۔ جی سب سے پہلے پلاٹ اے گراف بٹوین وولٹیج اینڈ کرنٹ۔ پہلے بڑی کون سی چیز آئی ہے؟ وولٹیج، اینڈ دوسرے کون سی چیز آئی ہے؟ جی کرنٹ۔ تو آپ نے کس کو ایکس ایکسس میں رکھنا ہے، کس کو وائی میں، ادھر سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو پہلا لفظ بڑی وولٹیج ہے اینڈ کرنٹ ہے، تو وولٹیج کو آپ نے کس میں رکھ لینا ہے جی؟ ایکس ایکسس میں، اور کرنٹ کو کس میں بڑی رکھ لینا؟ وائی ایکسس میں، ٹھیک ہے۔ آگے اس نے بتا بھی دیا بائی دا وے، ادروائز نہیں بھی بتاتا تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جو فرسٹ والا ہوگا اس کو ایکس ایکسس میں اور دوسرے والے کو کیا رکھ لینا؟ وائی ایکسس۔ اب وہ کہتے ہیں وی اینڈ الانگ ابسسا اینڈ آئی الانگ آرڈینیٹ۔ یہ بڑی میں پہلے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں فائنڈ دی سلوپ آف دی گراف۔ اس کی بھی 1 مارکس ہیں۔ وٹ ڈو یو کنکلوڈ فرام دا گراف، یہ 2 مارکس ہے، اور یہ کئی دفعہ گراف ایز اٹ از ریڈنگ کے ساتھ آپ لوگوں کے بورڈ کے پیپر میں آ چکا ہے۔ سب سے پہلا کام بڑی آپ لوگوں کو یہ جو گراف پیپر ہے نا اس قسم کا آپ کو دیا جائے گا۔ اس گراف پیپر میں بڑی سب سے جو پہلا کام آپ لوگوں نے کرنا ہے، آپ کو ویلیوز پتہ ہیں، آپ نے ویلیوز کے حساب سے جو پہلا کام کرنا ہے اس ٹیبل کے حساب سے وہ سکیلنگ کرنی ہے۔ اس میں بڑی آپ لوگوں کا ایک بگ سکیئر ہے، آپ لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہے، ہر 10 ایک بگ کے اندر 10 سمال سکیئر ہیں، تو 1 بگ سکیئر اور سمال سکیئر کی آپ لوگوں نے ڈویژن، ایکس ایکسس کی علیحدہ سکیلنگ کرنی ہے، وائی کی بڑی آپ لوگوں نے علیحدہ سکیلنگ کرنی ہے۔ مثلا انہوں نے لکھا ہے along abscissa ایکس ایکسس 1 small square is equal to 0.05 وولٹ۔ اب ایک 1 small square 0.05 ہے تو بگ سکیئر بڑی کس کے برابر ہوگا؟ 0.5۔ پہلا 0 ہے 0.0، اگلا دیکھیں 0.5 ہے،
نیکسٹ بیٹی آپ لوگوں کو 1 ہے، 1.5 ہے، پھر 2 ہے، 2.5 ہے. میکسیمم جو ریڈنگ ہے نا آپ نے وہ دیکھ لینی ہے، وہ 2.5 تک ہے. اس لیے انہوں نے گراف کی جو ایکس ایکسس کی سکیلنگ کی ہے دیکھ لیں آپ لوگوں کی 2.5 تک کی ہے. اسی طرح بڑی آپ لوگوں کی جو وائی ایکسس کی سکیلنگ ہے، وائی میں آپ دیکھیں پہلا 0 ہے، پھر 0.40 ہے، پھر 0.52 ہے، 0.60. آپ نے اب بڑی سکیلنگ اس حساب سے کرنی ہے. آپ دیکھیں اب انہوں نے لکھا ہے کہ along ordinate وائی ایکسس 1 small square is equal to 0.025. تو بگ کتنا ہوگا 0.25. اگلا کتنا ہوگا بڑی 0.5. اگلا کتنا ہوگا 0.75. اگلا کتنا ہوگا 1. اب دیکھیں آپ کی جو میکسیمم ریڈنگ جا رہی تھی وہ 0.82 کے قریب جا رہی ہیں، نیئر اباؤٹ وہ 1 کے قریب ہیں. اب آپ نے کیا کرنا بڑی ایکس ایکسس والی ویلیو 0 تو پہلی ریڈنگ آپ کی سٹارٹ 0 سے ہو رہی ہے. دوسری آپ دیکھ لیں ایکس ایکسس میں آپ کی ویلیو ہے جی 0.5 اور وائی میں ہے 0.40. تو پہلا سرکل بڑی دیکھ لیں، جو پہلا پوائنٹ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ یہ والا، آپ دیکھیں یہاں پہ جو پہلا سرکل ہے وہ 0.5 پہ ہے، نیچے دیکھیں 0.5 ہے. وائی ایکسس کی بڑی آپ نے سکیلنگ کی ہوئی ہے کہ سمال آپ کا 0.025 ہے تو اگلا 0.5، اس طرح کر کے نا آپ نے ایک ایک کاؤنٹ کرتے جانا ہے. تو اس طرح 0.4 کی ویلیو آپ لوگوں نے نکال لینی ہے. اسی طرح نیکسٹ ریڈنگ بڑی اسی طرح آپ لوگوں نے چیک کر لینی ہے. تو آپ لوگوں نے ایک ٹیبل آپ لوگ ڈرا کر لیں گے، اس ٹیبل سے آپ لوگ نیکسٹ ساری کی ساری کیلکولیشن کر سکتے ہیں. مثلا میں ایک اور ویلیو بھی آپ لوگوں کو بڑی چیک کروا لیتا ہوں. نیکسٹ ہے آپ لوگوں کی 1 اور 0.5، اس کو ذرا دیکھ لیں جی. 1 اور 0.52 دیکھیں 1 یہاں پہ 1 آپ لوگوں کو آ گیا جی. اس 1 کے حساب سے یہ بڑی آپ لوگوں کو 1 ہے اور یہاں پہ 0.52 تھا. آپ اوپر ویلیو کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہم چیک کرتے ہیں تو وہاں کتنا تھا جی 0.52. دیکھیں ہمارا یہ جو سکیل تھا وہ 0.5 ہے، یہ تھوڑا سا سرکل اوپر لگا ہوا ہے. یہاں پہ آپ چیک کریں گے یہ جو سرکل ہے اس سے اوپر لگا ہوا ہے. پھر اسی طرح بڑی یہ سرکل ہے، آپ لوگوں نے تمام کے تمام ایسے سرکل کیا کرنے ہیں لگا لینے. پھر بڑی نیکسٹ وہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے اس میں کرنا کیا ہے جی. پہلے آپ لوگوں کا گراف ڈرا ہو گیا. اب یہ کیا کہتا ہے جی آپ لوگوں کی اسٹریٹ لائن ہے تو انفر کیا مطلب کہ دی گراف بٹوین وی اینڈ آئی از اے اسٹریٹ لائن، مین وی از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو آئی لکھنا چاہیے تھا، یا کیونکہ اوم لا کیا کہتا ہے وی از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو آئی. دوسرے بڑی وہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے نا سلوپ ڈرا کرنا ہے. نیکسٹ وہ کہتا ہے جی کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے جو 2 مارکس ہے وٹ کین یو کنکلوڈ اوپر فائنڈ دی سلوپ آف دی گراف. سلوپ میں بڑی آپ لوگوں نے نا کیا کرنا ہے ٹینجنٹ ڈرا کرنا ہے. یہ دیکھیں ایک لائن یہ ڈرا کی ہے، ایک یہ. اب اس ٹینجنٹ سے اسی طرح آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ٹینجنٹ تھیٹا کیلکولیٹ کر لینا ہے. ٹینجنٹ تھیٹا کس کے برابر ہوتا ہے بڑی وائی بی سی اوور کیا آ جائے گی اے سی، تو اس کی ویلیو آ جائے گی. بعض کا وہ پوچھتا بھی ہے کہ اس لیے سلوپ آپ کو بتا کیا رہا ہے. تو دیکھیں وائی میں بڑی آپ لوگوں کا آئی ہے اور آپ لوگوں کا ایکس ایکسس میں وی ہے. تو آئی اور وی آپ لوگوں کا گراف کیا بتاتا ہے یہ آپ لوگوں نے یہاں سے دیکھ لینا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کر کے بڑی آپ لوگوں کے نا گراف مکمل ہوں گے. اسی طرح بڑی ایک اور یہ بھی گراف ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اسٹوڈنٹ نے ریکارڈ کی آر مائنس ایس اور آر کراس ایس کی ویلیو. اس میں بڑی آپ لوگوں نے پاور کا بھی خیال رکھنا ہے. آر مائنس ایکس وہ کہتا ہے کہ پلاٹ گراف بٹوین آر مائنس ایس، تو آپ لوگوں نے آر مائنس ایکس کو کس ایکسس میں ایکس ایکسس میں اور آر کراس ایس کو کیا کرنا ہے بڑی آپ لوگوں نے وائی ایکسس میں. سیم اسی طرح 3850 4250 اس طرح کر کے نا ایک گراف آپ لوگوں نے اسی طرح سب سے پہلے سکیلنگ کرنی ہے. دیکھیں اب سکیلنگ 3850 سے سٹارٹ ہوئی، 0 سے سٹارٹ نہیں ہوئی، کیونکہ اگر 0 سے سٹارٹ کر دیں تو گراف تو بہت چھوٹا سا بن جائے گا. تو ایکس ایکسس کی سب سے پہلے آپ لوگوں نے بڑی سکیلنگ کرنی ہے. سب سے پہلے ایکس ایکسس 1 small square is equal to 0.50، وائی ایکسس 1 small square is equal to 1 multiplied 10 کی ریز پاور 4. تو اس طرح بیٹھیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ایکس اور وائی کے درمیان گراف بنا لینا ہے. پھر آپ لوگوں سے وہ جو بھی چیز پوچھے گا آپ لوگوں نے اس حساب سے کیلکولیٹ کر لینی ہے. بارکہ آپ لوگوں نے بڑی گراف کی پریکٹس ضرور کر لینی ہے. اگر آپ گراف کی پریکٹس نہیں کریں گے تو ریڈنگ دی بھی دے دے گا، آپ کو ٹیبل بھی دیا جائے گا، پھر بھی آپ کیلکولیشن نہیں کر سکیں. اسی طرح بڑی میں آپ کے سامنے ایک پریکٹیکل کو بھی ڈسکس کر لیتا ہوں. پہلا پریکٹیکل ہے ٹو ڈیٹرمائن دی ریزسٹنس اینڈ رزسٹیوٹی آف وائر آف دا گیون وائر بائی سلائڈ وائر برج. تو سب سے پہلی چیز بڑی ہم لوگوں نے ڈسکس کی تھی کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ سرکٹ ڈائیگرام یہ والی ڈرا کرنی ہے. اس سرکٹ ڈائیگرام ڈرا کرنے کے بعد پھر بڑی آپ لوگوں نے اسی طرح 6 یا 7 سٹیپس کے اندر پروسیجر لکھنا ہے.
پروسیجر کے بعد پھر آپ لوگوں نے بڑی کیا کرنا ہے، پروسیجر کے بعد پھر آپ نے یہ ٹیبل ڈرا کرنا ہے جی، بالکل سیم اسی طرح ٹیبل میں بڑی اس طرح میں نے پورا وہ اسی لیے آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس میں آسانی رہے۔ اس ٹیبل میں بڑی آپ لوگوں نے نا پورا پوائنٹر سے لکھنا ہے، پھر اسی طرح کوشش کرنی ہے کہ ٹیبل کے اندر 3 ویلیوز آنی چاہیے، پھر اس طرح یہ ساری کی ساری کیلکولیشن جس طرح آپ لوگوں کا ٹیبل بک کے اندر ہے اس میں ویلیوز ضرور ڈالنی ہے۔ سپوز کرو یہ 2000 3000 یہ اسی طرح مین بھی نکالنی ہے۔ مین کے بعد آپ لوگوں کا جو رزلٹ آئے گا بڑی جو یہ والا لکھا ہوا ہے 22160 یہ والا بولڈ بھی ضرور کرنا ہے۔ آگے وہ کہتا کیا ہے جی اس میں کوئی اور چیز کی کیلکولیشن کرنی ہے تو اس حساب سے آپ لوگوں نے اس کی رزلٹ والا دیکھیں جی ویلیو آف ریزسٹنس آف وائر از دس ون۔ تو پہلا پریکٹیکل بڑی آپ لوگوں کا یہ سلائڈ وائر بڑی ہے ٹو فائنڈ دی ریزسٹنس آف گلوانومیٹر بائی ہاف ڈیفلیکشن میتھڈ۔ سیم اسی طرح بڑی آپ لوگوں کے سرکٹ ڈائیگرام ہے، پروسیجر ہے، یہ ریڈنگ آپ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے۔ اسی طرح رزلٹ کے لیے یہ پورا 1.12۔ پھر وہ کہتا ہے ٹو فائنڈ دی ریزسٹنس آف وولٹ میٹر بائی ڈرائنگ گراف آر اینڈ 1/v۔ اس میں بڑی ایک گراف جو ہے نا وہ آیا تھا ایک دفعہ، تو اس نے نا گراف وہ کہتے ہیں ڈرا کرو آر اور وی کے درمیان، لیکن اس نے نا جو ویلیو دی ہوئی ہیں وہ وی کی دی ہوئی 1/v کی نہیں دی ہوئی۔ یہ بھی میں آپ لوگوں کو ایک دفعہ دکھا دیتا ہوں۔ یہ والا بڑی ایک گراف ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹو اسٹڈی دی اسٹوڈنٹ نے اسٹڈی کی ہے ویلیو آر اور وی کی ویلیو دی گئی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ڈرا اے گراف بٹوین آر اینڈ 1/v۔ تو آپ نے اس ٹیبل کو بڑی جو گیون ہے نا اس کو چینج کرنا ہے، پہلے 1/v میں دیکھو سب سے پہلے آر 0 دس ون، آپ نے یہ اوپر ویلیو دیکھیں وی کی 3 ہے، یہاں پہ 1/3 کرنا ہے، ٹھیک ہے 1/v۔ اسی طرح 1/this one آپ نے تمام ویلیو کو 1 سے ڈیوائڈ کرنا ہے، پھر آپ لوگوں کے پاس یہ ایک ٹیبل آئے گا، اس ٹیبل کی مدد سے پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے گراف ڈرا کرنا ہے۔ یہ بھی ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں یہاں بیٹی، یہ ٹو فائنڈ ریزسٹنس وولٹ میٹر بائی ڈرائنگ گراف آر اینڈ وی آر اینڈ 1/v، یہ پورا بیٹی آپ لوگوں نے آر اور وی کی ویلیو آ جائے گی، اس سے 1/v آپ نے کیلکولیٹ کر لینا ہے، یہ آپ نے رزلٹ بھی آ جائے گا جی اینڈ پہ کنکلوژن بھی۔ سیم اسی طرح فائنڈ دی ان نون ای ایم ایف سیل بائی یوزنگ پوٹینشیو میٹر، بڑی سارے پہلے سرکٹ ڈائیگرام، یہ پروسیجر آپ لوگوں کو شو ہو رہا ہے، یہ ویلیوز بھی ساری کی ساری سیم اسی طرح 3 مینس 1.43 کی ویلیو آ جائے۔ ٹو ڈیٹرمائن دی انٹرنل ریزسٹنس بائی سیل یوزنگ پوٹینشیو میٹر، یہ بڑی سرکٹ ڈائیگرام، اسی طرح یہ سارے کا سارا یہ ساری کی ساری ویلیوز آپ لوگوں کو شو ہو رہی ہوں گی بڑی، اس میں رزلٹ اسی طرح کنکلوژن سارے کا سارا چیز آپ لوگوں نے کس سے کرنا ہے، لیڈ پینسل نہیں یوز کرنی بلکہ پوائنٹر یا اس سے چیک کرنا ہے۔ ٹو اسٹڈی دی ویریشن آف کرنٹ ود انٹینسٹی آف لائٹ، یہ بڑی اس کا گراف اس کی ویلیوز ساری کی ساری آپ لوگوں کے سامنے شو ہو رہی ہیں، آپ لوگوں نے کم از کم یہ ویلیو ساری نوٹ ڈاؤن بھی کر لینی ہے۔ ٹو میک اے برگلر الارم یوزنگ نینڈ گیٹ، یہ بڑی نینڈ گیٹ کے سارے 1-0 کا کنسیپٹ آپ لوگوں نے یہ سارا ٹیبل بنا لینا ہے، رزلٹ بھی لکھ لینا ہے۔ سیم اسی طرح ٹو میک فائر الارم یوزنگ ناٹ گیٹ، جی اس کی ساری ویلیوز آپ لوگوں کے سامنے آ گئی ہیں۔ پھر بیٹی آپ لوگوں کا ہے ٹو ڈیٹرمائن دی E/M آف الیکٹران بائی ڈیفلیکشن میتھڈ، اس کی بڑی ساری ویلیوز آپ لوگوں کے سامنے ہیں، یہ بھی آپ لوگوں نے نوٹ ڈاؤن کر لی۔ یہ بڑی کچھ امپارٹنٹ پریکٹیکل تھے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس کر لیے ہیں۔ امید ہے اللہ پاک آپ لوگوں کو پورے نمبروں میں کامیابی عطا فرمائے تاکہ آپ لوگوں کو کوئی نمبر بھی ڈیٹیکٹ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔